وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی کے فضل سے، اسی کے کرم سے اللہ نے ہم لوگوں سے کام لے لیا. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں انسان ہمارے شہر میں بستے ہیں، رہتے ہیں، لیکن ان سب میں سے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اور ہم نے آنے والے مہمانوں کی خدمت کی. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنی نیتوں اور ارادوں پر ہوتے ہیں. ہم نے ارادہ کیا، ہم نے نیت کی کہ ہمیں پارکنگ میں خدمت کرنا ہے، نگرانی میں خدمت کرنا ہے، ٹرافک میں خدمت کرنا ہے، زونوں میں خدمت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کے ارادوں کے مطابق اللہ فیصلے کرتے ہیں. تو اللہ نے وہ فیصلہ کیا اور ہمیں اللہ نے قبول کر لیا. مولانا کہہ رہے تھے نا، مولانا ابراہیم صاحب مدد العلی، خدمت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اخلاص کامل نہ ہو تب بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں. ابھی واقعہ سنایا تھا دعا سے پہلے کہ عورت نے، جو فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا. تو پہلے سے فاحشہ تھی، وہ کیا جانتی اللہ کو راضی کرنے کا عمل کیا ہوتا ہے، اللہ خوش کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. اس نے تو ایک رحم کھا کر، ترس کھا کر اس کتے کو پانی پلا دیا. تو اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دی. تو اسی میں کہہ رہے تھے حضرت، خدمت ایک ایسا عمل ہے جس میں اخلاص اگر نہ بھی ہو تب بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ حضرات نے جو خدمتیں کی ہے، راتوں کو جاگے ہیں، سردی گرمی برداشت کی ہے، اس پر ہمیں اللہ سے اجر کی پوری امید ہی نہیں، یقین ہے کہ اللہ اس پر بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. اسی لیے آپ حضرات کا بہت بہت اللہ آپ حضرات کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے خدمت کی ہے، اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے. بے شک اللہ ہی نے اپنے فضل سے کیا، ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں تھی. ہم نے سوچے بھی نہیں تھے کہ لوگوں کا رجوع اس قدر ہوگا اور لوگ اتنے متوجہ ہو کر آئیں گے. کیسا سمندر تھا انسانوں کا، اور یہ صرف کسی ذات کی نسبت پر نہیں آئے تھے. پھر میں کہوں گا یہ ذات کی نسبت پر نہیں آئے تھے، یہ صرف ایمان اور دین کی نسبت پر آئے تھے. یہ صرف ایمان اور دین کی نسبت پر آئے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نسبت نہیں تھی. آج کل نسبتیں چل رہی ہیں اور نسبتیں چلا کر اس پر جوڑنا یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. تو صرف دین اور ایمان کی نسبت پر آپ لوگوں نے بھی خدمت کی، اور آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر، اب پہلے تو ہم جمعے کے دن سوچ رہے تھے 200 ٹرافک والے، اب ٹرافک کے نہیں ہے تو 200 کیا کریں گے بیچارے. ہر پارکنگ کے اندر 100، 150، 200 گاڑیاں نہیں، اتنے ساتھی کیا کریں گے. لیکن آپ کے جذبات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرادوں کو پورا کیا ہے. یہ اللہ کے طرف کا ایک انعام ہے، خصوصی انعام ہے.
پہلے ہم نے پنڈال طے کیا تھا 300 بائی 400 کا، پھر اس کو 330 بائی 440 کر دیے ساتھیوں نے، پھر اس کو 330 بائی 540 کر دیے، 400 سے 500 پھر 500 سے 600 ہو گیا، پہلے 300 بائی 400 تھا، پھر اس کو 300 بائی 500 کر دیے، پھر اس کے بعد 330 بائی 540 ہو گیا، 640 ہو گیا، یہ بڑھاتے رہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی خالی نہیں رکھا۔ پارکنگیں جتنی تھی ہماری سب چھوٹی پڑ گئی، لوگوں نے شادی ہالوں کے سامنے گاڑیاں کھڑے کر کر کے پیدل آئے، لوگوں نے بلگاؤں میں اپنی گاڑیاں کھڑی کی اور وہاں سے پیدل آئے ہیں۔ تو یہ جو امت کے طرف سے ایک رجوع ہے، یہ کھلی ہوئی علامت اس بات کی کہ اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ ہے، ورنہ ہم تو ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے تھے۔ زمانے سے اجتماعات ہو رہے ہیں، آدھے سے زیادہ زونوں کا کھانے کا سامان واپس جاتا ہے، سبیلے والوں کا سامان واپس جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان رہا کہ جو ایوریج نکالے تھے زون والوں نے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو بنانا پڑا کھانا، اور خوب خدمت کی ہے۔ ایک ایک وقت میں 3-3، 4-4 ہزار، 5-5 ہزار لوگوں کو کھانا کھلانا کوئی معمولی بات ہے، ساتھی تھک کے چور ہو جاتے تھے۔ ایک زون والوں نے، 3 نمبر زون والوں نے 450-500 لوگ آ گئے رات کے 1 بجے نندربار وغیرہ سے، ان کو اس وقت کھانا بنا کر ان کو کھلائے۔ کون کرتا؟ یہ جو کچھ کیا گیا یہ اللہ کے لیے کیا گیا، اور اللہ نے دلوں میں ڈالا، اللہ ہی نے اپنے فضل سے کام کروایا، ہمارے آپ کی کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ سوچو تو ایسا لگتا کوئی ایک خواب تھا جو ہم نے دیکھے اور وہ ہو گیا، ایک خواب نظر آتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم رہا، کسی قسم کی بد نظمی کسی بھی شعبے میں نہیں ہوئی، نہ پانی والوں کے شعبے میں، نہ وضو خانے والوں میں، نہ طہارت خانے بیت الخلاء والوں میں، نہ پارکنگ ٹرافک والوں میں۔ کتنے جھگڑے ہوتے پارکنگ ٹرافک میں، لیکن الحمدللہ کہیں سے کوئی شکایت سننے کو نہیں آئی۔ ہم نے چاروں طرف ہم نے دورہ کرتے رہے، دیکھتے رہے، لیکن الحمدللہ اطمینان تھا کہ کہیں سے کوئی شکایت سننے کو نہیں ملی۔ ایسے بہترین خوش اسلوبی کے ساتھ اور ایسے اچھے انداز سے کہ جیسا شروع میں کہا گیا تھا کہ بھائی 2 چیزوں پر ہم قابو رکھیں، ایک صبر سے کام لے، دوسرا زبان کو میٹھی رکھیں، نرم رکھیں۔ تو الحمدللہ ساتھیوں نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ اس کا خوب بدلہ عطا فرمائے۔ ہمیں اپنا تعلق اللہ سے، اس کے رسول سے جوڑنا ہے، جس نے ہمیں اس کام کے لیے آمادہ کیا، اور جس نے اس کام کے لیے ہمیں تیار کیا، اور ہم نے اسی نسبت پر، ہم نے پہلے ہی دن سے یہ کہا تھا کہ ہم جو اجتماع کر رہے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کی نسبت پر کر رہے ہیں، کسی جگہ کی نسبت پر، کسی شخصیت کی نسبت پر، کسی ذات کی نسبت پر بالکل نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی برکتیں ہم نے اپنی نظروں سے دیکھی ہے، اس کی برکتیں ہم نے اپنی نظروں سے دیکھی، آپ نے سب نے دیکھی، ہم نے کا مطلب میں ہی نہیں، ہم سب، کہ ہم نے پہلے ہی دن اس بات کو طے کیا تھا کہ ہم جو اجتماع لے رہے ہیں یہ کسی نسبت پر نہیں، صرف دین کی نسبت پر، اللہ اس کے رسول کی نسبت پر لے رہے ہیں۔ دوسری نسبتوں پر امت تقسیم ہو چکی ہے، لیکن یہی ایک کلمے کی نسبت ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہوں
اجتماع شروع ہوا جمعہ کے دن، اس سے پہلے جمعرات آیا، اس سے ایک ہفتہ پہلے جمعرات کے دن، ایک ہفتہ پہلے جمعرات کو جامع مسجد میں مشورہ ہوتا ہے۔ اس مشورے میں میں، مفتی نوید صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، دو ساتھی اور افسر پٹھان اور اسلم فاروق، ہم 5 لوگ مشورے میں گئے، ان کے مشورے میں گئے۔ کافی لوگ تھے مشورے میں، تقریباً 100-150 لوگ ہوں گے مشورے۔ ہم جا کے بیٹھے، مولانا نے ہم کو آگے بلوایا، میں جا کے مولانا کے قریب بیٹھا، مولانا یونس صاحب، 2-3 عمر باقی تھے مشورے کے۔ اس کے بعد مشورے میں مشورہ ختم ہونے کے بعد مولانا نے کہا کہ بھائی مولانا محمود صاحب آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا بھائی ایک درخواست لے کر آئے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اجتماع میں شرکت کریں۔ جبکہ 2 سال کا عرصہ ہو چکا میں وہاں مشورے میں نہیں گیا، لیکن ہم نے جب ایک چیز طے کی کہ ہمیں ایمان اللہ اس کے رسول کی نسبت پر کرنا ہے، تو پھر ہم سب کو دعوت دیں گے۔ ہم نے کسی ایک نسبت پر اجتماع نہیں کیا، اسی لیے ہم دعوت دینے گئے۔ مولانا نے مائک میں کہا کہ بھائی یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، شرکت کی، تو تقریباً 95% مجمع نے انشاءاللہ کہا۔ ہماری بھی طبیعت خوش ہو گئی کہ الحمدللہ، لیکن پھر بعد میں کچھ اتل پتل ہوئی، ہوتا ہے، حالات ایک جیسے تو رہتے نہیں، انسان کا دل ہے، قلب ہے، یہ عدلتے بدلتے رہتے۔ قلب کے معنی الٹے کے ہے، دل سیدھا نہیں ہے، دل الٹا ہے، تو یہ کب بدل جائے کچھ بولتے نہیں آتا۔ تو بہرحال ہم نے تو یہی، ہمارے شروع ہی سے ہماری یہ نیت تھی۔ 2 چیزیں ہم نے طے کیے تھے، ایک تو یہ کہ ہمیں اجتماع کرنا ہے اللہ اس کے رسول کی نسبت پر، امت اسی نسبت پر جڑے گی، ذات پر، شخصیت پر، جگہ کی نسبت پر امت نہیں جڑ سکتی، اس پر نہیں جڑ سکتی۔ جڑنے کے لیے ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جہاں یہ نسبت ہٹے گی اور دوسری نسبتیں آ جائے گی، تو پھر کسی کی نسبت دیوبند کی طرف ہوگی، تو کسی کی بریلی کی طرف ہوگی، تو کسی کی کہیں اور ہوگی، پھر یہ نسبتیں جو ہوگی اس کی وجہ سے معاملہ بگڑے گا۔ تو ہم نے 2 چیزیں طے کی تھی شروع ہی سے، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی نسبت پر اجتماع کرنا ہے، اسی نسبت پر کلمے والوں کو جمع کرنا ہے، اور دوسرا یہ طے کیے تھے کہ بھائی کوشش کی کرنا ہے کہ ہنسی خوشی ہم اپنا اجتماع کر لیں، کسی کے چہرے پر 12 بجے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے ہنسی خوشی کروا دیا، آپ لوگوں کا تعاون رہا۔ ایک بہت بڑا بوجھ تھا دماغ کے اوپر کہ سینکڑوں لوگ پارکنگ کے لیے کہاں سے لائیں گے، اپن مجمع ہے نہیں اپنے پاس، ٹرافک کے لیے سینکڑوں لوگ کہاں سے لائیں گے، زونوں کی خدمت کے لیے ساتھی کہاں سے لائیں گے؟ لیکن اللہ کے خزانے میں کمی ہے کیا؟ صحیح پوچھو تو ہمارے دلوں کو اللہ ہی نے ادھر متوجہ کیا۔ مسجدوں سے نام آنا شروع ہو گئے، 80 لوگ، 100 لوگ، 50 لوگ، 60 لوگ، 125 لوگ، اللہ اکبر۔ میرا واہ اللہ، تیری بھی کوئی شان ہے، واقعتاً اللہ اللہ ہی ہے۔ حیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کس سے بھی کام لے لیتا، امیر صاحب اکثر کہا کرتے تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے ارادہ کیا، ہمتیں کی، اللہ نے سارے انتظامات، سارے نظم بھی ضروری ہے، صرف بیاناتی ضروری نہیں ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے یہاں ہمارے کام میں
دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمارے ہاں جھاڑو دینے والا بھی اہمیت رکھتا ہے. جیسا بیان دینے والا اہمیت رکھتا ہے، جھاڑو دینے والا بھی اہمیت رکھتا ہے. یہ نہیں کہ جھاڑو دینے والا ہے، ہلکا کام کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے غیر اہم ہو گیا. کہا نہیں، فضیلت الگ الگ ہو سکتی ہے، مقامات اونچے نیچے ہو سکتے ہیں. کسی کا مقام اونچا ہے، کسی کا مقام نیچے ہے، لیکن سب اہمیت کے حامل ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اکثر بھائی نئی کار خرید کے لائے، ہم نے 11-12 لاکھ روپے کی کار لائے خرید کے. اب کوئی پوچھے کہ بھائی اس 11-12 لاکھ کی کار میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ انجن ہے، چیچس ہے، بریک ہے، ایکسیلیٹر ہے، ٹائر ہے، ٹیوب ہے، تو کیا کہیں گے؟ بھائی ساری چیزیں ضروری ہے. اب کوئی عقل مند یہ کہے کہ میں نے 12 لاکھ روپے کی کار لایا، یہ 5 روپے کا وال سیٹ، یہ تو میرے کار کی توہین ہے، اس کو نکال کے پھینک دو. کہ 12 لاکھ کی کار میں 5 روپے کی چیز، یہ تو میرے کار کی توہین ہے. اب اس نے یہ سوچ کر اگر اس کو وال سیٹ کو پھینک دیا تو بتاؤ کیا ہوگا؟ گاڑی چلے گی؟ قیمت کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن غیر اہم نہیں ہو سکتی. سب کی اہمیت ہے، سب اہم ہے. اس لیے ہمارے یہاں سارے اہم ہیں، سب کی اہمیت ہے. بیان دینے والے کی بھی ہے، ٹرافک کا پارکنگ والے کی بھی ہے، اور کچرا صاف کرنے والوں کی بھی وہی اہمیت ہے ہمارے یہاں. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرے حضرت جی ہے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی بنے. پہلے ڈبوں کے سنڈاس تھے مرکز میں، آدھی رات کو کپڑے بدل کر وہ سنڈاس صاف کیا کرتے تھے. اس لیے خدمت کوئی معمولی شعبہ نہیں ہے. اسی لوگ بولتے ہیں نا، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا. خدا مل گیا تو جنت کہاں جا رہی؟ بتا ہی جائے گی. تو بہرحال اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. واقعتاً اکابرین بھی خوش ہو کر، اکابرین نے بھی خوب دل سے دعائیں دی آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے، بہت سارے ساتھیوں نے ملاقات کو چاہا لیکن ملاقات نہ ہو سکی، مسافہ نہ ہو سکا. لیکن بزرگوں، مسافہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور ان کی دعاؤں میں ہماری شرکت ایک الگ چیز ہے. اللہ والوں کی دعاؤں کا ہو جانا، مل جانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس لیے اگر کسی کا مسافہ نہیں ہوا تو یہ ناراض نہیں ہونا، بلکہ ان کی دعاؤں میں شرکت. کچھ ساتھی آئے، حالانکہ میں نے حضرت سے کہا 2 مرتبہ حضرت مسافہ کر لیں، تو جب مسافے کے لیے نکل رہے تو بھیڑ اتنی زیادہ ہو جا رہی تھی کہ وہ لوگ پریشان ہو جا رہے تھے. تو کچھ ساتھی کہا، بولے بھائی کم سے کم حضرت کا چہرہ تو دیکھنے دو. تو ہم نے دروازہ کھول دیے، پنی کھول دیے تاکہ اطمینان سے دیکھ لو. تو بہرحال اللہ والوں سے محبت ہونا چاہیے، یہ تو پکی بات ہے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الصلاح. میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں. ہو سکتا ہے ان کی محبت مجھے نیک بنا دے. تو آپ لوگوں نے جو خدمتیں کی ہے، اللہ اس کا آپ کو بہت ہی بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ آپ حضرات کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرمائے. اب یہ ہے کہ ہم سارا مجمع بیٹھا ہوا، کچھ ہمیں عزائم و ارادے کرنا ہے. سب سے پہلا عزم و ارادہ جو کرنا ہے وہ کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں. یہ سارا مجمع اس بات کو طے کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. اپنے گھروں میں بھی نمازوں کا اہتمام کرو. سارے فرضوں میں سب سے بڑا فرض اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے. وہ نماز ہے. اس لیے پہلے ایمان کی اور نماز کی دعوت دی جاتی تھی. کائے کی دعوت دی جاتی تھی؟ ایمان کی اور نماز کی دعوت دی جاتی تھی. اب نماز کی دعوت کم ہو گئی تو نماز کی اہمیت بھی دلوں سے نکلتے جا رہی ہے.
تو ایک تو سب سے پہلی چیز یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. بولو انشاءاللہ. بلکہ جو چھوٹی ہے اس کو بھی قضا پڑھیں گے اور اپنے گھروں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں گے. نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی محنت کرنا ہے. نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی محنت کرنا ہے. اول درجے میں نماز ہے، دوسرے درجے میں گشت ہے. اول درجے میں نماز ہے، دوسرے درجے میں 3 دن ہے. اول درجے میں نماز ہے، دوسرے درجے میں چلہ ہے. 4 مہینے. 3 دن چلہ، 4 مہینے روزانہ کی گشت. یہ نماز کے جیسا فرض نہیں ہے، سب سے بڑا فرض. الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اس لیے بھائی سب سے پہلی چیز جو کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے بولو؟ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. ہم بھی کریں، اپنے گھروں میں بھی نمازوں کا اہتمام کروائیں. کروائے کا مطلب زبردستی نہیں، ترغیب دے کر. دوسری چیز فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر کے اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دو، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول بھی نماز کا بنے. کریں گے بھائی؟ دوسری چیز کہ نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، تسبیح یہ ہماری زندگی میں باقی رہے، اس لیے کہ ماحول ہمیں اچک لیتا ہے. ماحول کیا ہوتا؟ آدمی کو اچک لیتا ہے. یہ اعمال ہماری زندگی میں قائم و دائم رہے، اس کے لیے ہمیں مسجد کی جماعت سے جڑنا ہے. ہماری جو مسجد وار جماعت ہے اس سے جڑنا، اور اپنے محلے میں گشت کر کے دوسروں کو دعوت دینا. ہر محلے کے ساتھی اپنے اپنے محلے میں جڑ کر روزانہ 2.5 گھنٹے فارغ کر کے ایک ایک گھر پر جا کر ہم ملاقاتیں کر کے دعوت دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو عمل ہم نے اپنی زندگی کے اندر رکھا ہے وہ عمل باقی رہے، ختم نہیں ہوں گے. اور مزید ہمارے اعمالوں کے اندر پختگی آئے گی. دعوت سے عبادت میں پختگی آتی ہے. دعوت سے کیا ہے؟ عبادت میں پختگی آتی ہے. اسی لیے اس کا خیال رکھنا. تیسری چیز یہ ہے کہ ہر بدھ کو مغرب کے بعد بازار کی مسجد میں مشورہ ہوتا ہے. اس مشورے میں اپنے آپ کو شریک کرو. جمعرات کے دن عصر سے لے کر عشاء تک کم سے کم اتنا وقت فارغ کر لیں. عصر کے بعد آ جائیں، مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے، عصر کے بعد بیان ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں. اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ قیام و طعام کے ساتھ آ کر وہاں اپنی رات کو گزاریں، ایک رات اللہ کے گھر میں. ہم نے بازار کی مسجد سے کام کو شروع کیا. یہ جملے کہنے سے لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا. مطلب یہ نکالا کہ بھائی اتنے سالوں سے کام چل رہا تھا. تو بھائی 1984 سے ہم کام میں لگے. میں اپنا بتاتا ہوں، 1984 سے کام میں لگے ہیں، جب سے کام کر رہے ہیں. لیکن جب دیکھا کہ کام سنت و شریعت سے ہٹ رہا ہے اور باوجود سمجھانے کے صحیح رخ پر نہیں آ رہے، صحیح رخ پر نہیں آ رہے. یہ اوپر کی بات کر رہا ہوں. جب صحیح رخ پر نہیں آئے، قول بھی بدل گیا اور عمل بھی بدل گیا. قول بھی بدل گئے اور عمل بھی بدل گئے. سارے اکابرین سمجھا کر تھک گئے.
سمجھانے کی جب حد پوری ہو چکی اور نہیں سمجھے تو پھر ہمارے اکابرین بنگلے والی مسجد مرکز حضرت نظام الدین کو چھوڑ کر الگ ہو گئے. مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور کام کو پھر اسی نہج پر قول اور عمل کے احتیاط کے ساتھ. قول کا مطلب بیانات بدل گئے، لہجے بدل گئے، تنقیدیں ہونے لگی، مدارس پر تنقیدیں ہونے لگی، خانقاہوں پر تنقیدیں ہونے لگی. جو لوگ، جو علماء دعوت کی محنت میں نہیں ہیں، ان پر تنقید ہونے لگی. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں سمجھائش کی گئی. جب سمجھائش سے کام نہیں چلا تو وہ سارے احباب جو مرکز کی روح اور جان تھے وہ وہاں سے الگ ہو گئے اور انہوں نے الگ کام شروع کیا. اسی طرح ہم نے بھی بازار کی مسجد سے الگ کام شروع کیا، وہی پرانے نہج پر، وہی پرانے اسلوب پر. تو دسمبر سے شروع کیا تھا، اللہ نے دسمبر میں اجتماع کروایا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے بھی ذہن کے اندر یہ بات رہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کام تو وہی ہے، الگ کیوں ہوئی ہے؟ کام تو وہی ہے، الگ کیوں ہوئی ہے؟ تو الگ ہونے کی کوئی وجہ تھی، کسی کو شوق نہیں تھا الگ ہونے کا. ہمارے یہاں بیانات میں بھی احتیاط ہے اور ہمارے یہاں کام میں بھی احتیاط ہے. جس احتیاط کو برسوں ملحوظ رکھا گیا، اس لیے کوئی مدرسے کا کسی عالم نے کام پر پہلے تنقید نہیں کی. لیکن جب حد سے تجاوز ہو گیا، بیانات کے الفاظ بدل گئے اور بیانات دعوت و تبلیغ سے ہٹ کر دوسری طرف جانے لگے، تو باوجود سمجھانے کے سمجھ میں نہ آئی تو پھر کیا راستہ ہے اس کا؟ دو بیٹے آپس میں لڑتے، باپ سمجھاتا ہے کہ بھائی ایک ساتھ رہو، نہیں مانتے تو باپ کیا کرتا؟ بھائی یہ حصہ تیرا لے تو الگ ہو جائے، یہ حصہ تو لے تو وہ الگ ہو جائے. بس یہ راستہ ہے. میں کسی کو سمجھاؤں، اگر وہ نہ سمجھے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سمجھا لے. فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے لکھا نا کہ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا مت کرو. دوسروں کو سمجھاؤ کہ بھائی روزہ ہے، روزے میں لڑتے نہیں. وہ نہ سمجھے تو اپنے آپ کو سمجھا لو کہ تجھ کو تو روزہ ہے، تو رک جا. تجھ کو روزہ ہے، تو رک جا. تو بزرگوں یہ چیز ہوئی. شکوک کو شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہندوستان ہی نہیں، پورے عالم کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء اللہ، چاہے ان کا وقت لگا ہو کہ نہ لگا ہو، لیکن ان سب کی تائید اس کام کے ساتھ ہے جس کام کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور جس کام کے لیے آپ لوگوں نے محنتیں اور قربانیاں دی ہیں. یہ صاف بات ہے. ہمارے اپنے علاقے کے بھی علماء 95% علماء 95% علماء وہ اس کام کے موافقت میں ہیں جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں. یہ بات الگ ہے، کچھ مجبوریاں، کچھ پریشانیاں ایسی ہیں ان کے ساتھ کہ وہ کھل کر نہیں آ سکتے. اللہ ان کو بھی ہمت دے، طاقت دے، جرات دے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے رکھی. اس لیے اپنے ذہن کے اندر شکوک و شبہات نہیں لانا. ایک کام صحیح ہے اور اللہ کی مدد آپ نے دیکھی کہ اتنا بڑا مجمع یہ اللہ کے رجوع کرنے سے ہی رجوع ہوا ہے، اللہ کے متوجہ کرنے ہی کی وجہ سے متوجہ ہوا ہے. یہ ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں تھی، یہ ایک حقیقت ہے. اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کے اثرات بھی اچھے پڑے ہیں. آپ حضرات سے بھی ہماری گزارش یہی ہے
کہ آپ اس کام کی تائید کریں. جماعتیں آئے اپنی مسجدوں میں، ان کا خوب استقبال کرو، خوب اکرام کرو. جماعتیں آئے اپنی مسجدوں میں، ان کا خوب اکرام کرو، خوب استقبال کرو. جو اس کام میں تعاون کر رہے ہیں ہم ان کے معین و مددگار بنیں، چاہے وہ ہمارے ائمہ ہو، چاہے وہ ہمارے مکتب پڑھانے والے ہو، چاہے دیگر ساتھی ہو. ہم ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ہاتھ پیر بنیں، تاکہ یہ کام ہمارے پورے ضلع ہی کے اندر نہیں بلکہ پورے برار کے اندر، جس طرح مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو چھوڑ کر گئے تھے، کام پھر اسی نہج پر آ جائے. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کام کی ایسی حفاظت کرو جیسی تم اپنی کنواری بچی کی حفاظت کرتے ہو، کہ ہر ایک کی نظر بس سے اس کو بچاتے ہو. اسی طرح ہمیں اپنے کام کی حفاظت کرنا ہے، اور کام ہی کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھائے ہیں. اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں تھی، کوئی غرض نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا کہ چلو کوئی اور مقصد ہم چاہتے ہیں، کوئی اور ہماری غرض ہوگا. نہیں. جس کام پر زندگی لگ گئی، بال بھی نہیں آئے تھے، پھر بال آئے، وہ کالے ہوئے، وہ سفید ہوئے. ہمارے جتنے ساتھی ہیں، میں اپنے اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے جتنے ساتھی ہیں، انہوں نے سب نے اپنی قربانیاں دی اس کام کے لیے. بزرگوں، کچھ لگا ہے، کچھ لٹا ہے، اس لیے درد ہے دل کے اندر، اس لیے درد ہوتا ہے. نہیں لگتا، تیار باغیچہ مل جاتا تو آدمی کو اس کی فکر نہیں ہوتی. لیکن جب باغ کو تیار کرنے کے لیے جن کی محنتیں لگتی ہے، تو اس کا کوئی ایک پھول توڑ لے تو اس کے دل کو دھکا لگتا ہے. لیکن جن کو تیار مل جائے ان کو کیا ہوگا، کیا احساس، مال مفت دل بہرا. اسی لیے بزرگوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات صحیح چیز کا ساتھ دیں، اور جو جماعتیں آئیں جماعتوں کا خوب اکرام کریں، استقبال کریں، اور بدھ کے مشورے میں شریک رہے. اور جمعرات کے دن جو اجتماع ہوتا ہے، مغرب سے عشاء تک اتنا تو کم از کم وقت دے دیں. اور ہمارے کام کرنے والے ساتھی یہ تو عصر سے لے کر اشراق تک اپنے کھانے بستر کے ساتھ وہاں آئے. کریں گے بھائی؟ ابھی انشاءاللہ پہلے کھانا ہوگا، کھانا ہونے کے بعد پھر نماز ادا کی جائے گی اطمینان سے. پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز ادا کریں.